مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 7313۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان فرماتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، اور باقی تمام کتب احادیث کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانک کر دیکھے تو تم اسے کنکری مارو یہاں تک کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ اس سے پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر، لو ان رجلا اطلع بغیر اذنک، اگر تمہاری اجازت کے بغیر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے، فحذفته بحصا، تو تم اسے کنکری مارو اور اس کنکری سے اتنا نقصان ہو جائے کہ اس کی آنکھ نکل جائے، یعنی کوئی اور معاملہ ہو، کنکری سے کچھ تو نہیں ہو سکتا اور تو کچھ بڑا نقصان نہیں ہو سکتا، اگر وہ کنکری آنکھ پر لگے اس سے آنکھ نکل جائے تو فرمایا ما کان علیک جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ اس روایت کے طرز سخن سے، اس روایت کے اسلوب سے یہ اندازہ لگائیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں گھر کے حوالے سے کس قدر پابندی کا، کس قدر غیرت کا درس دیا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر میں جس کا جی چاہے وہ دیکھ لے اور جھانک لے۔ لیکن اس میں ایک بات بھی بہت اہم ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اچھا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کی دیوار تھی اس میں سوراخ تھا، اس سے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے سر مبارک میں کنگھے سے وہ سہلا رہے تھے اپنا سر مبارک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں جان لیتا کہ تو یہ حرکت کر رہا ہے تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اب آپ اس روایت کے جو مختلف طرق ہیں اس سے اندازہ لگائیں۔ پچھلی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر گھر میں جھانکے، اور یہاں یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر ایک اور معاملہ جامع ترمذی کی جو روایت ہے اس میں 357 نمبر، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے، اس میں 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی، فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھے یہاں تک کہ وہ اس سے اجازت لے لے، اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانک کر دیکھنا۔ اچھا، فرمایا اگر اس نے جھانک کر دیکھ ہی لیا پھر تو وہ اندر داخل ہو گیا، یا تو وہ پہلے اجازت لیتا پھر گھر کے اندر جھانکتا۔ تو اس لیے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کے گھر کے اندر جھانکے، ہاں الا یہ کہ اس کی اجازت مل جائے۔ دوسرا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے اور ان کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے دعا مانگے، ایسا کرنا کسی بھی امام کے لیے جائز۔ تیسرا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کو حاجت ہو پیشاب وغیرہ کی اور وہ اپنا پیشاب روک کر نماز پڑھے، اس کے لیے یہ جائز نہیں۔ اب اس میں 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور یہ حکم قرآن کریم کے اندر بھی ملتا۔ سورہ نور میں اللہ نے اس کے حوالے سے واضح طور پر احکامات بیان کیے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ تم کسی کے گھر میں جب داخل ہو، اپنے گھر کے اندر کسی کے گھر کے اندر جب داخل ہو تب تک داخل نہ ہو حتیٰ تستأنسوا وتسلموا، یہاں تک کہ تم کیا کرو، ان سے اجازت مانگو یا ان کو سلام کرو، اور اس عمل کو فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہت بہتر ہے۔ اب اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے دروازہ ہی نہیں ہے،
یہ کسی شخص کے گھر کا پردہ ہی نہیں ہے تو اس کا پھر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، اس کا پھر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ہے کہ بھائی کہ اس کے سامنے کوئی پردہ پڑا ہو، اور یہ بھی واضح طور پر فرمایا کہ جب گھر کے آگے کوئی پردہ پڑا ہوا نہ ہو، دروازہ کھلا ہوا ہو اور دروازے کے اوپر کوئی پردہ بھی نہیں ہے، تو پھر اگر کسی کی نظر اٹھ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی کوئی خطا نہیں، اب خطا گھر والے کی ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلو رہنے نہیں دیا، کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے۔ کتنا واضح طور پر فرمایا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگو، اجازت مانگے بغیر تم کسی کے گھر نہ جھانکو۔ اور پھر جامع ترمذی کے الفاظ میں تو یہ ہے کہ جب اس نے نگاہ ڈالی کاش گھر میں کوئی ایسا ہوتا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دیتا۔ اس کے بعد فرمایا اگر کوئی شخص کسی ایسے گھر کے سامنے سے گزرا کہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور پردہ بھی ڈلا ہوا نہیں ہے، اب اگر اس کی نظر اٹھ جاتی ہے، اب گھر والے کا قصور ہے، گزرنے والے کا قصور نہیں، اس کی تو آنکھیں اس نے تو دیکھنا ہے۔ تو یہ ایک معاملہ دینی اعتبار سے ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ آج ہمارے ہاں ہم دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیاں لے لیتے ہیں تو اس پوری گاڑی کے اوپر پیپر چپکا لیتے ہیں، اس کے پوری گاڑی کے اوپر وہ کوٹنگ کروا لیتے ہیں کہ کہیں گاڑی کے اوپر کوئی خراش نہ لگ جائے۔ عام شخص کے پاس بھی کوئی موبائل ہو تو اس کو بھی وہ کور کر لیتا ہے، اس کو بھی کور کے اندر رکھتا ہے کہ اس کو کوئی خراش نہ ہو، یہ گرے تو کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر ہم اپنی ان چیزوں کے حوالے سے اتنی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر کے حوالے سے بھی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہمارے یہاں کہتے کوئی نہیں جی بچے ہیں جی، کوئی نہیں جی ابھی تو چھوٹے، تو ہم اپنے اس معاملے کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو اب مارو، اس کو تادیباً مارو کہ اب وہ نماز پڑھے۔ اب اگر آپ اس کو 10 سال کی عمر میں ہی آ کر کہتے ہیں نماز پڑھنے کا، ہمارے ہاں معمول کیا ہے کہ ہم ایسے بچوں کو جن کو ابھی مسجد کے تقدس کا نہیں پتہ، ہمارے اس حوالے سے بڑا مبالغہ پایا جاتا ہے، انتہا کا افراط و تفرید کے معاملے کا ہم شکار ہیں۔ افراط و تفرید کے معاملے میں ایسے کہ ہمارے ہاں کچھ تو لوگ ہیں کہ جی لانا ہی نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جو لانا ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑا واضح، اور ہم عرصہ دراز سے اس بات کا پیغام پرچار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ جو 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا ہے اور اسے نماز کے آداب کا علم ہے تو آپ اسے صف سے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا چھوٹا بچہ جسے نماز کے تقدس کا ہی نہیں پتہ، نماز کے آداب کا ہی نہیں پتہ، وہ بالکل چھوٹا ہے، تو پھر اسے گریز کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ آ رہا ہے جب اسے مسجد کے آداب کا نہیں پتہ۔ ہاں اسے آداب کا پتہ ہو تو پھر اس کے بارے تو فقہا نے یہ فرمایا۔ اچھا ایسی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی کہ جس میں ایک بچہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے سے آنے والے شخص نے لات مار کے اس کو سائڈ پہ کیا۔ اب اگر کوئی بچہ نماز پڑھ رہا تھا اور آپ نے اس کو سائڈ پر کیا اور آپ نے اگر اس کا قبلہ سے رخ پھیر دیا تو اس کا گناہ پھیرنے والے کے سر پہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے معاملات میں حکمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔